یکم نومبر تک ملک چھوڑ دیں، حکومت نے ڈیڈ لائن دے دی۔ نیشنل ایپیکس کمیٹی میں اہم فیصلے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ریاست اپنی پوری قوت کے ساتھ غیر قانونی امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کر دے گی، ان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بولے طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دائرہ اختیار ہے، کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے ذریعے زبردستی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس گہراؤ کیس کی سماعت۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر، چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 16 اکتوبر تک توسیع۔ ملزمان کے وکیل نے عدالت کو بتایا علیمہ خان، عظمیٰ خان مقدمے میں نامزد نہیں، بیان دکھائے جائیں جن کی روشنی میں ہمیں قصوروار قرار دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں رواں برس 3911 افغان مہاجرین جرائم میں ملوث پائے گئے۔ 597 افغان مہاجرین پاکستانی شناختی کارڈ بنانے کی کوشش میں گرفتار ہوئے۔ افغان کمشنر کے مطابق امارت اسلامی حکومت کے قیام کے بعد افغان مہاجرین کی آمد میں اضافہ ہوا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر 7,75,000 افغان مہاجرین پاکستان داخل ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے توپوں کا رخ نواز شریف کی طرف کر دیا۔ بولے میاں صاحب آپ ڈرے نہیں، آ جائیں، الیکشن کروائیں، جیل جائیں گے تو بھی ہیرو بن جائیں گے۔ اگر سزا ہے تو اس کے خلاف اپیل بھی ہے، راستہ بھی ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کو حکومت بنانے میں ووٹ کم ہوئے یا مشکلات ہوئیں تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی۔ اگر آپ کو حکومت کرنے کے لیے آنا ہے تو ہم حکومت دیں گے، لیکن الیکشن تو کروائیں۔ کراچی میں انصاف ہاؤس کے باہر سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ دیں اور اسلحہ چھیننے کی کوشش کی۔ گشت پر معمور موبائل پر بھی پتھراؤ کیا۔ مزید نفری آنے پر حملہ آور پتھراؤ اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ جنوری 2024 کے آخر تک الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڑہ کا دعویٰ، کہتے ہیں نون لیگ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، نواز شریف کو وطن واپس نہیں آنا چاہیے۔ مریم نواز کے جلسے میں 500 لوگ نہیں تھے تو 5 لاکھ لوگ مینار پاکستان کیسے آئیں گے؟ عالمی بینک نے پاکستان کو قرضے کے بوجھ کے حامل غریب ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا۔ کہا پاکستان کا 2027 تک قرضہ جی ڈی پی کے 89.3% تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ، کابینہ کے ارکان، وزرائے خزانہ، کابینہ کمیٹی اور قائمہ کمیٹی کو ممبران ٹیکس پالیسی کو مرتب کرنے میں زبردست اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں جو اصلاحات کو روکتا ہے۔ لاہور میں قبروں سے بچوں کی لاشیں نکالنے والا ملزم گرفتار۔ مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم مانی اب تک 5 بچوں کی لاشیں قبروں سے نکال چکا ہے۔ ملزم ذہنی مریض معلوم ہوتا ہے اور بچوں کی قبروں پر مٹی ڈالنے کے خلاف ہے۔ بچوں کی تدفین کے چند گھنٹے بعد قبر سے لاش نکال لیتا تھا اور ورثاء کو لاش نکالنے کی اطلاع بھی خود دیتا تھا۔ امریکہ نے خالصتان کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دے دیا۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کہتے ہیں امریکہ میں لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے۔ خالصتان کے غیر سرکاری ریفرینڈم پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ پہلی ترمیم کے تحت امریکہ میں لوگوں کو پرامن طریقے سے جمع ہونے کا حق ہے۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کے کندھے کی سرجری مکمل ہو گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق نسیم شاہ کے کندھے کے ٹینڈن کی چھوٹی سرجری کی گئی۔ آپریشن آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ نسیم شاہ 4 سے 6 ہفتے آرام کریں گے۔ ریہیب مکمل کرنے کے بعد بالنگ شروع کر سکیں گے۔